یہ چھوٹا میں کا اس کا یہ آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں بزرگان محترم اور برادران عزیز اس وقت آج ہم شارفین کے اندر 15 اگست کی مناسبت سے کافی دیر سے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں کیا ملے گا اور یہ بیٹھنا ہمارا عبادت ہے یا نہیں یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر موقع وہ عبادت ہی عبادت ہے بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو پھر اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے اور اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا جاگنا بھی عبادت ہے اس کا محبت کرنا بھی عبادت ہے اور اس کا دشمنی کرنا بھی عبادت ہے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور دشمنی یہ بھی اللہ کے لیے ہو تو ہم کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا بھی ہمارا عبادت ہے کیونکہ یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہے اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو نماز کی تلقین کی گئی ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح روزے کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح حج کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح دوسری عبادات کی تلقین کی گئی ہے وہیں پر ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی ہے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر تاجدار بطحہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے ایک وہ آنکھ ہے جس کے اندر اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے آنسو آ جائیں اور قطرے ٹپکنے لگے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جایا کرتے تھے قطرے ٹپکنے لگتے تھے تو وہ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے کے اوپر بن لیا کرتے تھے چونکہ دوسری حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے آنسو ٹپکنے لگے تو وہ آنسو جہاں پر بھی گر جائیں گے اور جہاں پر بھی لگ جائیں گے تو وہاں جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی تو بزرگان محترم ایک تو اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے خوف سے روئے اللہ کے ڈر سے روئے اور دوسری اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ
ملک کی حفاظت کے اندر، ملک کی سرحد کے اوپر قوم کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگے اور پہرہ داری کرے، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے کنبے خاندان کو چھوڑ کر وہ ملک کی حفاظت کر رہا ہے، وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ قوم کی حفاظت کر رہا ہے، کبھی تو اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں اور وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، کبھی تو ہم ملک کے اندر رہ کر اس کی عبادات کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادات کر رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ سرحد کے اوپر ایک فوجی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، تو ملک کی حفاظت کا ہمیں سبق دیا ہے، اور ملک سے حفاظت کرنا اور قوم کی خدمت کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت ہی پسندیدہ کام ہے اور بہت ہی عظمت والا کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے اور ہمارے دانشوران نے اس نقطے کو سمجھا تھا، اس باریک بات کو سمجھا تھا، تبھی انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ابھی آپ نے ملک کی تاریخ کے اندر سے بہت کچھ سنا ہے، معصوم بچوں کی زبانوں کے اوپر آیا ہے کہ کس طرح کس نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے ملک کے اندر، جس کا طول و عرض اتنا لمبا چوڑا ہو، کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ انگریز کے خلاف بات کر سکے، تو اس زمانے کے اندر جو سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے ہیں وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بعد میں یہ قافلہ آگے چلا اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا اور بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں یہ قافلہ آگے بڑھا اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں کے جرائم سے اور ان سے پاک کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور آپ اسی سلسلے کے اندر مالٹا کی جیل کے اندر رہے، تقریباً 3.5 سال کا عرصہ، ایک لمبا زمانہ آپ نے وہاں پر گزارا، اور کیسی کیسی اذیتیں دی گئی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ جب آپ واپس آئے ہیں اور آپ کا انتقال ہوا، تو جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کی قبر مبارک کو دیکھا گیا، تو گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ہڈی ہی ہڈی تھی۔ اتنا ظلم ان کے اوپر کیا گیا تھا، لہذا ان کی جو ہے ساری چربی وہ پگھل گئی تھی اور ختم ہو گئی تھی، صرف ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا۔ اس وقت کے اندر انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر لوٹ کر جو 2 باتیں کہی، وہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہیں اور سبق ہیں۔ کیا کہا کہ ہم نے جیل کے اندر رہ کر 2 باتیں سیکھی ہیں اور 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ جو مسلمان ذلت برداشت کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو جرائم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو نہیں رہے ہیں، تو وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ان کی صفوں کے اندر آپس میں ہی دراڑیں ہیں، آپس میں ہی پھوٹ ہیں، آپس میں ہی اختلاف ہے، آپس میں ہی انتشار ہے، لہذا اس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے انتشار کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے اختلاف کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں ہر درجے
اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا پڑے گا اور ہمیں ایک اور نیک ہو کر کے ملک کے لیے اور ملت کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے اور اپنے قوم کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے کام کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ہماری قرآن سے تعلق میں کمی ہے اور قرآن سے دوری ہے، ہمارے قرآن کے اوپر عمل نہیں ہے اور قرآن سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، تو لہذا اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ملک کے کونے کونے کے اندر، بستی بستی کے اندر، شہر شہر کے اندر مدارس اور مکاتب کا نظام قائم کرنا ہوگا اور بچوں کو قرآن پاک سے چھوڑنا ہوگا اور خود بھی قرآن پاک سے چھوڑنا ہوگا، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، آج ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے بچوں کو اور خود ہمیں بھی تاریخ کا پتہ نہیں ہے اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہندوؤں کا ہے، ملک تو غیروں کا ہے، اور ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس ہم تو ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے قائدین نے اس کے اندر کچھ کیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ زندگی دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے بعض نوجوانوں کے اندر یہ احساس کمتری آ جاتا ہے، تو اس احساس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کی دھرتی کے اوپر اور اس ملک کی آزادی کے لیے، تو وہ اوروں سے کہیں زیادہ اور ممتاز ہے۔ چنانچہ اس لیے ہم ڈنکے کی چھوڑ کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس ملک کی ایک ایک چیز کے اوپر، اس کی دھرتی کے اوپر جس طرح ایک ہندو کا حق ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا بھی حق ہے، جس طرح اس کے اوپر ایک سکھ کا حق ہے اسی طرح ایک مسلمان کا بھی ہے، جس طرح اس کے اوپر ایک عیسائی کا حق ہے وہ ایک مسلمان کا بھی ہے، جس طرح اس کے اوپر ایک بدھسٹ کا حق ہے وہ ایک مسلمان کا بھی ہے، جس طرح ایک جین کا حق ہے تو وہ مسلمان کا بھی ہے۔ شملہ کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، بڑا پروگرام تھا آزادی کے لیے، اس کے اندر انگریز وائسرائے بھی موجود ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کون ہے اس کی ماں نے جو ہے دودھ پلایا ہے جو ہمیں اس ملک سے نکال دے اور ہمیں بھگا دے۔ اس لیے کیوں نے اپنے اوپر غرور تھا اور تکبر تھا، تکبر کے اندر آ کر انسان ایسی باتیں کیا کرتا ہے، ایسی باتیں کیا کرتا ہے تو مجمع کے اندر سب کے اوپر خاموشی تاریخ چھائی ہوئی ہے، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی بات کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر طاقت ہے جو ہمیں اس ملک سے نکال دے، اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے۔ چنانچہ اس مجمع کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، او انگریز، او بندر، تجھے ہم نکالیں گے اور تیری قوم کو بھی ہم اس ملک سے نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ اب انگریز کو کھسیانا ہوا اس لیے کہ جو علماء ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا، او بندر، تجھے ہم نکالیں گے، تیری قوم کو بھی نکالیں گے اور تجھے بھی اس ملک سے نکال کر باہر کر دیں گے اور اس ملک کو تم سے پاک کریں گے۔ چنانچہ وہ کھسیانا ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، میرے مخاطب تو دوسرے لوگ تھے، تو تو سب کو مخاطب کر رہا ہے، تو ملک کو مخاطب کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ اس طرح علماء کرام نے بے باک ہو کر ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور انگریز نے ان کے اوپر کتنا
مولانا عنایت علی کلکتہ کے رہنے والے تھے، بڑے نواب تھے، بڑا بنگلہ ان کے پاس میں موجود تھا، وہ اپنے زمانے کے بڑے رئیس تھے، لیکن وہ تحریک سے جڑے ہوئے تھے کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا ہے، جو تحریک چلتی ہے جڑے ہوئے تھے۔ انگریز نے عید کے دن، عید کی خوشیوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد میں انہیں ان کے بنگلے سے نکالا اور کوٹھی خالی کرائی اور انہیں کہا گیا آپ کو کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کوئی چیز اپنے گھر کے اندر سے اٹھانی نہیں ہے، اور باہر کر دیا گیا سب کو نکال کر کہ جہاں چاہے چلے جاؤ، اور ان کے گھر کے اوپر، ان کی حویلی کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ جو بھی اچھے لوگ، دانشور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور جو رئیس لوگ، نواب لوگ، علماء، جو بھی ان کے سامنے آتے تھے تو ان کے اوپر اسی طرح کے ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کتنا ظلم کیا ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک ہائی وے کے اوپر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، کسی داڑھی والے کی، ٹوپی والے کی، کرتا پائجامہ پہننے والے کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اکثر مسلمان اسی ماحول کے اندر رہتے تھے، اسی لباس کے اندر رہتے تھے، اسی حلیے کے اندر رہتے تھے، ان کا اصل ٹارگیٹ اور اصل دشمن وہ مسلمان ہی تھے، اس لیے کہ ملک کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ لے کر کلکتہ سے لے کر اور اسی بنگال سے لے کر دلی تک، چاہے وہ سراج الدولہ ہو، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، چاہے وہ بہادر شاہ ظفر ہو، تو مسلمانوں ہی کا قبضہ تھا، اور جس سے ملک چھینا جاتا ہے، گھر چھینا جاتا ہے تو وہی سامنے آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ہی سامنے آیا ہے، صف اول کے اندر آیا ہے تو مسلمان کے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طرح مولانا اسیر اندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لال قلعے کے سامنے توپ نصب کر دی گئی اور کسی مسلمان کو لایا جاتا اور اس کے اوپر باندھ دیا جاتا اور توپ کو داغ دیا جاتا، اس کے پرخچے اڑ جاتے اور اس کا قیمہ ہو جاتا، اس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اسی طرح جہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے لاہور کے اندر، شاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، اس کے پیچھے کافی جگہ پڑی ہوئی تھی، یہیں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو یہاں پر تاریخ کے اندر لکھتا ہے اور اس بات کو خود انگریز لکھتا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء کو لایا گیا پکڑ کر کے، ان کی نظر میں سارے علماء ہوتے تھے، وہ داڑھی والے ہوتے تھے، وہ پگڑی والے ہوتے تھے، وہ کرتا پائجامہ پہننے والے ہوتے تھے، وہ رئیس لوگ ہوا کرتے تھے، علماء بھی ہوا کرتے تھے۔ ان مسلمانوں کو لایا گیا، ان علماء کو لایا گیا اور ایک کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا، تیل کا کڑاوا ہے بہت بڑا اور وہ پک رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے سے پوچھا گیا کہ دیکھو اس کا حشر تمہارے سامنے کیا ہوا، تم جو ہمارے خلاف تحریک چل رہی ہے تم اس کا حصہ ہو یا نہیں؟ اگر تم یہ کہہ دو گے کہ تم ہماری آزادی کے اندر ہمیں بھگانے کے اندر شریک نہیں ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ تاریخ کے اندر خود انگریز لکھتا ہے کہ 40 میں 40 علماء اس آگ کے اور تیل کے کڑاوے کے اندر پک گئے، لیکن ایک بھی اپنی بات سے نہیں پھرا۔ اس طرح علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں، اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں صف اول کے اندر رہ کر۔ تو اسی لیے ہم وجہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جتنا حق ایک ہندو کا ہے، غیر مسلم کا ہے، اتنا ایک مسلمان کا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ملک جو ہے تقسیم ہو گیا، اس لیے جو ہے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین جو ان کے ذہنوں کے اندر ایک خاکہ تھا، ایک نقشہ تھا آزادی کے بعد میں، ان کا خواب چھپنا شروع ہو گیا۔ اور یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، یہ سب لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ملک تو آزاد ہو گیا اور قربانیاں اس لیے کتنی دی گئی ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد میں صرف یہاں کی چیز کو لوٹا ہی نہیں، سونے کی چڑیا کو صرف لوٹا ہی نہیں، بلکہ
مذہب کے اوپر بھی اٹھائی، مدارس کو نقصان پہنچایا، مساجد کو نقصان پہنچایا، تقریباً 80,000 مدارس کو اس نے بند کرایا اور بلڈوزر چلوایا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ دہلی کے اطراف میں صرف 10,000 مدرسوں کو اس نے بند کرایا اور بلڈوزر چلوایا۔ اسی طریقے سے 3 سال کے عرصے کے اندر 1857 کے بعد میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مسلمان دنیا کے اندر ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا عزت کے ساتھ میں رہے گا، مسلمان جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ ساری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں تو مسلمان ختم ہونے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آتے۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ملک کے اندر جو ایک مسلمان کو حصہ ملنا چاہیے تھا اور ایک حصے داری چاہیے تھی اور صحیح معنوں کے اندر جو آزادی چاہیے تھی وہ آج تک ملی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہے ملک کے اندر سیاست کے اندر اپنی حصہ داری چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا آپ کو تیار کرنا ہوگا اور سیاست کے اندر آنا ہوگا اور جو ہے ملک کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ حق ملا نہیں ملتا ہے، حق کو لینا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابرین اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔